قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مائک کا جو ہے نا انتظام خاندانی ہونا چاہیے. جتنا انتظام آپ لوگوں کو جمع کرنے پر لگاتے ہو اس سے زیادہ مسجدوں میں ٹائلوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, پنکھوں پہ ہو رہے ہیں, مائک پہ نہیں ہوتے خرچ. حالانکہ اس میں تراویح میں بھی اسی میں تلاوت ہوگی, بیانات بھی اسی میں ہوں گے, لیکن یہ تو حال ہے ہمارا. میں یہاں کی انتظامیہ کو نہیں کہہ رہا, اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ جتنا بڑا دیندار ہوگا نا, یہاں کی بات نہیں کر رہا. دیندار ہونا اور کچھ ہلکا لفظ سوچ رہا ہوں ایسا زیادہ گاڑا نہ ہو جائے نا. دیندار ہونا اور بے ڈھنگی زندگی ہونا, بے ڈھنگی, یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں. یعنی دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہ ہو آدمی. سمجھ رہے ہیں کتنی بہت نیک ہے, یہ بہت نیک ہے, مطلب دنیا میں کسی کام کا بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ صاحب بہت نیک ہیں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کام کا نہ 3 میں نہ 13 میں. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے. یہ بیان شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو آپ سمجھیں کہ بیان ابھی بعد میں شروع ہوگا, میں کچھ تمہید باندھ رہا ہوں. جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی اور آخرت کی بھی. اگر اس دین کی وجہ سے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب آپ دین پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ دین پہ چلو اور دنیا میں کامیاب نہ ہو. آخرت تو پھر بعد کی بات ہے, دنیا میں بھی. ہاں بعض دفعہ وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے دین پہ چلنے میں, کوئی ظلم کر کے اس کو نقصان پہنچا دے تو ایک الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے, علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر نے ہی زیادتی کی, اس کے ساتھ زہر کا انجیکشن لگا دیا, تو اب اس مریض کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ اس نے علاج کی فکر نہیں کی, بھائی ڈاکٹر نے ہی گڑبڑ کر دی. تو مذہب پہ چل کے اگر کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا تو یا تو کوئی زیادتی کر رہا ہو نا, کسی نے ظلم کر لیا, ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مذہب پہ چل رہا نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھو کہ مسلمان من حیث القوم آگے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مذہب پہ چل رہے ہوں اور جا کہاں رہے ہوں؟ پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مذہب پہ چل نہیں رہے یا یہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کے اس پہ چل رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے, میں کہتا ہوں قریب میں تھانہ ہے وہاں رپورٹ کرا دو. بھائی مسائل کے لیے کون ہے؟ تھانے ہیں نا, مسئلے وسلے. تو ہمارے ہاں دیندار لوگوں میں بہت سے مسائل میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, جن کی وجہ سے ایک علامت بن چکی ہے. ماں باپ کا جو بچہ سب سے نیک ہوگا سب سے پیچھے وہی ہوگا. کہتے ہیں یہ کسی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, یہ الفاظ استعمال, یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ نیک بہت ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ نیک بہت. وہ جو چرسی مرسی ہے نا وہ تھوڑا بہت کچھ کر لیتا ہے جا کے. میں اکثر اس میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے. کہنے لگے کہ جی یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ سائنٹسٹ ہے, یہ بلڈر ہے, یہ چور ہے. تو انہوں نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں ہے گھر میں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. کماتا صرف یہی. یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے.
تو اگر آپ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ دین کو فالو نہیں کر رہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں مثالوں سے نا جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ مثال سے سمجھ میں آئے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ اگر ان کی ڈیفینیشن بیان کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ان کی مثال دو تو سمجھ میں آئیں گی. بعض چیزوں کو ڈیفائن کرنا الفاظ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے. مثلاً یہ گلاس ہے نا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے جس کو گلاس نہیں پتا، کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا، اس کو نہیں پتا ان کی زبان میں گلاس کسے کہا جاتا ہے، اور اس نے کبھی گلاس دیکھا بھی نہ ہو، جنگل میں پلا بڑا ہو وہ، تو میں شکر ہے یار اس کو بند کرو یار، سکون ملا نا، کچھ شور کم ہوا تھوڑا سا. تو اب میں اس کو گلاس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ گلاس کسے کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا نیوٹن کا پہلا لا، دوسرا لا، تیسرا لا، پتہ نہیں کتنے لاز ہیں واللہ عالم، بھول گیا میں. تو میں اسے یہ کہوں کہ گلاس اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو گول ہو، لمبی ہو، نیچے اس کے پیندا ہو، اس میں لیکوڈ چیزیں آ سکتی ہوں. تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ بھائی جگ. اس کا دماغ کہاں جائے گا؟ جگ کی طرف. وہ لا کے جگ دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں. نہیں، پھر میں ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں تھوڑی سی. نہیں بھائی، گلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گول ہو، لمبا ہو، نیچے سے اس کے پیندا ہو، تھوڑا چھوٹا ہو. وہ لے آئے گا کپ. ٹھیک ہے، وہ کیا لے آئے گا؟ کپ. پھر میں کہوں گول ہو، تھوڑا لمبا ہو، اس سے تھوڑا اونچا ہو، نیچے اس کے پیندا ہو، وہ بڑا والا مگا لے کر آ گیا. میں کہوں گا نہیں بھائی، دوبارہ سے گول ہو، دیواریں ہوں اس کی، نیچے پیندا ہو، اور اتنا بھی لمبا نہ ہو. مطلب یہ کہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو گلاس سمجھانے میں. وہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور اٹھا کے لے آئے، وہ پیالہ اٹھا کے لے آئے، وہ جو باؤل ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی پیتے ہیں. مجھے پھر ایک اور قید بغیر اس میں کنڈا بھی نہ ہو. اس سے بہتر نہیں تھا میں کہتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ گلاس. اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی کیا کہلائیں گی؟ گلاس. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مثال دی جائے تو بات 2 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیندار لوگ اجتماعی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی دنیا میں پیچھے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے وہ. جس کی ایک مثال مائک ہے، معذرت کے ساتھ، جس کی ایک مثال کیا ہے؟ یہ مائک ہے جس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اب دیکھو کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں نا دیواروں پہ، کیا خیال ہے؟ پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد میں ایک اس کا 20واں حصہ مائک پہ لگ جاتا ہے، جو پہلی ضرورت ہے. کیونکہ بیانات ہوتے ہیں مستقل، اذان ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے. لوگوں کو زیادہ ضرورت ٹائل کی نہیں ہوتی. تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، چھپڑ کی مسجد ہوگی نا، لوگ سن لیں گے. یہ ٹائلیں تو گھر بھی دیکھ کر آتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ سب مسجدوں میں ہی ہے، ہر جگہ ہی ہے. پلاننگ نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز میں، سوچتے نہیں ہیں. بغیر سوچے سمجھے زندگی گزرتی جا رہی ہے سب کی. صرف یہاں ہر جگہ کا یہ، میرا بھی یہی حال ہوگا شاید. میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے. میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے. میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری 1 کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے. مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں. مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو؟ وجہ کیا ہے ان کے ذہن میں؟ میں نے کہا دیکھیں، ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو، کسی رکشے والے سے پوچھو، اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا. ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے. یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو. 1 کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا، 10 کروڑ روپے کی، غریب آدمی تھا. تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو مرنا جائے گا خوشی سے، تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام سے بتائیں کہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو.
تو ماہر نفسیات گیا اس کو سمجھانے کے لیے, بولا اگر تمہارے 1,00,000 روپے لاٹری میں نکلے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے خوش ہو جائیں گے, بھائی یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. 1,00,000 سے 2,00,000, 2,00,000 اگر نکل جائیں, 10,00,000 اگر نکل جائیں, ہوتے 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 آ گیا 1 کروڑ روپے نا, کہ اچھا اگر 1 کروڑ نکل جائیں. اس نے کہا آدھے تجھے دے دوں گا, یہ مر گیا. یہ خوشی سے مر گیا. تو کسی رکشے والے کو بول دو کہ بھائی تیری 1 کروڑ روپے تجھے میں دے دیا کروں گا ہر مہینے, وہ تو خوشی سے مر جائے گا. تو میں نے ان تاجر سے کہا کہ جو 1 کروڑ روپے کما رہے تھے, کہ ضرورت آپ کی 1 کروڑ بھی, میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ کما رہے ہیں, مجھے بتاتا کون ہے آج کل, مجھے کیا پتا, اندازہ تھا کہ 1 کروڑ تو ہوگی ان کی. تو بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, ضرورت تو 2 ٹائم کی روٹی, رات کو سر چھپانے کی جگہ, جس میں 4 کمرے ہوں کم از کم. وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں ہو, ٹھیک ہے نا, کم سے کم اس میں کتنے کمرے ہوں؟ 4 کمرے. تو ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی نے کہا نا مجھے کیا چاہیے, ایک ایسی بیوی جو میرے پاؤں دبائے, ایک ایسی بیوی جو کھانا پکائے, ایک ایسی بیوی جو اخلاق سے بات کرے, ایک ایسی بیوی جو اچھے خاندان کی ہو, اور یہ چاروں مل کے میری خدمت کریں. وہ الگ الگ کی صفات بیان کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ضرورت تو اس بات کی, ضرورت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں. اگر یہ پیسہ کمانا دنیا کی محبت ہے تو یہ 1 کروڑ بھی بہت ہے, اور اگر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو بھئی 1 کروڑ بھی کم ہے. پھر جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کہنے لگے مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت اس کی بھی نہیں ہے, اور اگر قوم کی ضرورت دیکھتے ہو تو پھر 1 ارب کمانے والے کے لیے 1 کروڑ پہ گزارا کرنا یہ غلط ہے. کیونکہ مسلمان جتنا معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا, اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا. صحابہ کرام میں جہاد میں جو چندہ دینے والے صحابہ تھے اکثریت, وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے. ان کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی تھیں. نبی نے کبھی زندگی میں ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی تجارت کا حجم کم کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ, ایک حدیث میں احب الی اللہ, اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ پاورفل ہوں گے تو کمزور آدمی سے اسلام آپ کو زیادہ پسند کرے گا. نالج کی پاور بھی ایک پاور ہے. آپ کے پاس نالج زیادہ ہے, ایک آدمی کے پاس نالج کم ہے, تو نالج والا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے کم نالج والے آدمی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کے پاس کوئی ایبلٹی ہے, کوئی قابلیت ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, سیاست میں آگے ہے, وہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے. تو جس کے پاس کوئی طاقت ہے, قوت ہے, وہ حدیث کے مطابق اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے, کیونکہ عہدے والا آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کم عہدے والا نہیں کر سکتا. آپ دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا ہے ڈائریکٹ. کیوں؟ فرعون کے پاس پاور ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ محنت کس پہ کرنی ہے؟ فرعون پہ. یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ پاورفل آدمی ہے. حضرت موسیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے گھر گھر جا کے ایک ایک کو جا کے سمجھانا شروع کریں, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک پاورفل آدمی ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, لیکن پاورفل ہونے کی وجہ سے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اس زمانے میں. اس سے بھی زیادہ کچھ کام مشکل ہے, وہ کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ہے عہدے کی طاقت.